کی وجہ سے شاید الیکشنز کے اندر اپنی وہ پذیرائی لینے کے لیے ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ الیکشنز میں جب بھی جیت چاہیے ہوتی ہے آر ایس ایس اینٹی پاکستانی بیانیاں دیتا ہے اور اس کے بعد ان کو بڑی ووٹ ملتے ہیں, جیت جاتے ہیں. خیر دیٹ کوڈ بی ڈیبیٹیبل, بٹ رائٹ ناؤ ہم نے جیسا جواب دیا ہے اور ہم جس طریقے سے ریٹالیٹ کر رہے ہیں, ابھی تو لفظی ہے نا, لیکن پھر بھی سیالکوٹ اور کچھ سیکٹرز پہ لڑائیاں چل رہی ہیں, کچھ انڈیا کچھ ایسا ارادہ رکھتا ہے؟ کل بھی ہم نے یہ خبر کی تھی, مودی نے گو ہیڈ دی ہے. جو پریس کانفرنس ہے نا, اس میں آپ ایک بات نوٹ کریں کہ وہ انگلش میں تھی. یہ اٹس مین سم تھنگ, کیونکہ یہ ہمارے لیے نہیں تھی, یہ پوری دنیا کے لیے تھی. سب کو پوری دنیا کو پتہ چلے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایک چیز ہم نے بڑے کیٹیگوریکلی کہہ دی ہے, اور وہ یہ کہ ہم نے جنگ کی پہل نہیں کرنی. جنگ کی پہل آپ کریں گے لیکن ہم جواب دیں گے. ٹھیک ہے. تو میں بھی یہ اپنے اس پروگرام کے توسط سے مودی کو یہ میسج دے رہا ہوں کہ مسٹر مودی, جنگ آپ شروع کریں گے اور ختم ہم کریں گے. ہم امن پسند ہیں. ہمارے پہ دہشت گردی کے نام لگا کے آپ لوگوں نے ہماری انفراسٹرکچر, ہماری معیشت کو تباہ کیا, لیکن ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں اور الحمدللہ ہمیں منہ توڑ جواب دینا آتا ہے. لیکن اب میں پھر یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جنگ کو اوائڈ کرنا ہے. جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی. آخر میں پھر آپ نے ٹیبل پہ بیٹھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ والی جنگ ہے نا, میں نے کل بھی فضا کہا تھا, یہ جنگ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ قوتیں چاہتی ہیں کہ اس خطے میں یہ جنگ ہو. اچھا. ٹھیک ہے نا. انٹرنیشنلی یہ چاہا جا رہا ہے. اور اس میں سب سے زیادہ پیش امریکہ ہے. اور پہلے ماضی میں اس طرح کی صورتحال ہوئی نا, آپ کو یاد ہوگا, تو امریکہ بیچ میں کودا اور اس نے وہ جنگ رکوائی. اس بار مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب امریکہ صرف لیپ اپ ہوتی کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ ہو. آج ان کے ناظرین امور کی ملاقات ہوئی ہے نا اسحاق ڈار سے؟ جی ہوئی ہے. لیکن کیونکہ میں نے کچھ عرصے پہلے ایک آرٹیکل پڑھا تھا, تو اس میں پڑھ کے حیران ہو گیا تھا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اس بار جو اگلی تیسری عالمی جنگ ہوگی نا, وہ نہ یورپ میں لڑی جائے گی نہ اس خطے میں لڑی جائے گی, بلکہ وہ ایشیا میں اور سب کانٹیننٹ میں لڑی جائے گی. میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا, تو میں اس ٹائم پریشان ہو گیا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. لیکن اب کی صورتحال دیکھ کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ قوتیں یہ چاہ رہی ہیں کہ یہاں پہ بھارت, دیکھیں نا, سپوز جو بھی وہاں پہ ہوا, پاکستان کہتا ہے کہ جی آپ کسی بھی پلیٹ فارم پہ اس کی تحقیقات کرا لیں. اگر بھارت اس مسئلے کا حل نکالنا چاہتا تھا تو وہ تحقیقات کی آفر قبول کر لیتا. لیکن اگر وہ اس تحقیقات کی آفر کو قبول نہیں کر رہا اور کہہ رہا کہ ہم نے جنگ کرنی ہے, میرے پاس بھی کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ بھارت یہ طے کر چکا ہے کہ وہ اگلے 24 گھنٹے میں کسی نہ کسی جگہ محاذ کھول دے گا. ابھی ان کے طیارے جو رافیل ہم نے بھگائے ہیں وہ آئے تھے, لیکن ہماری فضائیہ جو تھی وہ جاگ رہی تھی اور انہیں کہا کہ پائن تسی ہتھو نکلو تے چاہ دے پیکٹ پھڑو تے چلو. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہم ڈیلیوری کروا سکتے ہیں. ہاں, چائے کی, ہمارے طیارے چھوڑ کے آ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہم چائے کے ساتھ انہیں بسکٹ وغیرہ بھی بھیج سکتے ہیں, ایسی بات نہیں. لیکن بات یہ کہ کیوں جنگ کر رہے ہیں ہم, یہ خطہ ہم سے مراد یہ کہ یہ جو خطہ ہے, ٹھیک ہے نا, بھارت میں ہم سے زیادہ غربت ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے, وہ تیسری ایمرجنگ ہوگی, لیکن ان کی غربت, ان کے 10 سے 12 کروڑ لوگ جو ہیں فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں. 40 سے 45 کروڑ لوگوں کے پاس ٹوائلٹ کی فیسلٹی نہیں ہے. 50 سے 60 کروڑ لوگوں کے پاس جو چھت ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کوئی ہیلدی فگر نہیں ہے. سیم ایز ہیئر ان پاکستان. تو ہمیں بجائے جنگ کے, میں تو پھر یہی کہوں گا کہ بھائی خدا کا واسطہ ہے کوئی امن کا رستہ نکالے, اور عالمی قوتیں جو اقوام متحدہ جیسے جو ناکارہ ادارے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ آگے بڑھیں اور اس مسئلے کو رکوائیں. یہ خالی اگر کوئی سمجھ جائے کہ میں نے تو کل بھی کہا تھا اینٹونیو گوتریس نے, لیکن کہنا ہے نا, اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جنگ یہاں پہ محیط رہے گی تو یہ غلط کر رہا ہے. اس کو سمجھ آ جائے گی کہ جنگ بہت دور تک جائے گی. جنگ بہت دور تک جائے گی.